اس شخص نے مدینہ منورہ میں بیٹھ کر حضرات صحابہ کرام اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں گستاخی کی ہے. اسے انٹرپول کے ذریعے مدینہ سے گرفتار کر کے پاکستان لایا جائے اور قرار واقعی سزا دی جائے. اس نے نہ صرف ہمارے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچایا بلکہ پاکستان کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے. اس نے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی ہے، اس نے اہل بیت کی شان میں گستاخی کی ہے. پھر وارانہ فسادات کو بھی جنم دے سکتا ہے. تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ہم اس فرد کے خلاف جو ہے ایکشن لے لیں. انکوائری انیشیٹ کریں اور اس کے خلاف جو بھی لیگل ایکشن ہو سکتا ہے، اور اگر ہم اسے انٹرپول کے ذریعے لا سکتے ہیں تو اسے لا کے اس کے اوپر پراپر مقدمہ قائم ہو کے اس کو سزا ملنی چاہیے. ناظرین، یہ خلاصہ ہے خیبر پختونخوا اسمبلی میں ہونے والی گزشتہ روز کی کارروائی کا، جس میں ایم پی اے ریاض شاہین کی جانب سے اور ان کے ساتھی کولیگز جو تھے ان کی جانب سے ایک قرارداد موو کی جاتی ہے کے پی اسمبلی میں، جس میں مطالبہ کیا جاتا ہے کہ جناب ہدایت حسین ولد علی گل نور جو پاکستانی شہری ہے، مدینہ میں مقیم ہے، اس نے ٹک ٹاک لائیو کے دوران جو ویڈیو بھی ہمارے پاس پہنچ گئی ہے لیکن بدقسمتی سے ہم وہ آپ کے ساتھ نشر نہیں کر سکتے، اتنی غلیظ زبان اس کے اندر استعمال کی گئی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں خصوصاً 2-4 اس نے گالیاں استعمال کی ہیں. پھر حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، ابو بکر صدیق رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہمارے سروں کے تاج ہیں ان کے بارے میں. تو یہ اس کی گونج پھر صوبائی اسمبلی کے اندر پہنچتی ہے اور قرارداد پیش کی جاتی ہے. اس میں اکبر ایوب صاحب کے بھی دستخط ہیں، پی کے 46 سے وہ ایم پی ہیں. اس میں آفتاب عالم منسٹر لا ہیں، ان کے بھی دستخط ہیں. عدنان خان پی کے 101 سے ہیں، ان کے بھی دستخط ہیں. جلال خان ہے پی کے 79 سے، ان کے دستخط ہیں. پی کے 65 کے جو ایم پی ہیں ان کے دستخط ہیں. ریاض شاہین پی کے 95 کے ہیں، ان کے دستخط ہیں. اور پھر تقاریر کی جاتی ہیں اسمبلی کے اندر اور مطالبہ کیا جاتا ہے کہ یہ پاڑا چنار کا رہائشی ہے بنیادی طور پہ. ہدایت حسین اس کا نام ہے اور علی گل نور اس کے والد کا نام ہے اور اہل تشیع کمیونٹی سے اس کا تعلق ہے. اس نے ٹک ٹاک لائیو، جس کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، کس طرح وہ پاکستان کے اندر ایک غلاظت کا ایک ذریعہ بن رہا ہے، گٹر ہے جو ابل رہا ہے، وہ فحاشی کے حوالے سے ہو یا پھر مذہبی گستاخیوں کے حوالے سے ہو، وہ انتہائی انتشار کا ذریعہ بن رہا ہے. تو اس شخص نے ٹک ٹاک لائیو پہ بیٹھ کے صریح گستاخی کی اور اس نے سمجھا میں پاکستان سے باہر ہوں، مدینہ میں بیٹھا ہوں، اسی مدینہ میں جہاں پہ ابو بکر و عمر اور عثمان اور عائشہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو امہات المؤمنین ہیں، جو حضرات صحابہ کرام ہیں، خلفائے راشدین ہیں، اسی مدینہ کے اندر جو مدفون ہیں، اسی سرزمین پہ بیٹھ کر اس نے ان کے بارے میں ہذیان بکا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے اور شکنجہ اس کے نزدیک کسا جا چکا ہے. اسمبلی میں تقریریں ہوئی ہیں اور اسپیکر جو ہیں کے پی اسمبلی کے بابر سلیم سواتی صاحب، ان کو میں خصوصی طور پہ کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ انہوں نے تقاریر سننے کے بعد، یہ قرارداد سننے کے بعد، انہوں نے فوری طور پہ منسٹر آف لا جو ہیں کے پی اسمبلی کے اور کے پی حکومت کے، ان سے کہا کہ ہم کیا لیگل ایکشن لے سکتے ہیں. ہوم ڈپارٹمنٹ کے تھرو ہمارے سیکریٹریٹ سے درخواست جائے اور پھر وہ جانی چاہیے ایف آئی اے کو، اور ایف آئی اے کے ذریعے جو اس کا پروسیس ہے وہ پورا کر کے انٹرپول کے ذریعے جلد سے جلد اس شخص کو پاکستان کے اندر لایا جائے اور قرار واقعی سزا دی جائے. اور انہوں نے کہا کہ اس کے ذریعے نقص امن کا خطرہ بھی تھا، کیونکہ ایسے لوگوں کی وجہ سے معاشرے میں مذہبی منافرت اور انتشار پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے. ایم پی اے صاحب انہوں نے تقریر کرتے ہوئے بھی یہ کہا اس سے جو ہے نا علاقے کے اندر سخت اضطراب پایا جاتا ہے جہاں پہ یہ بندہ موجود ہے، اور وہاں پہ چونکہ مسلمانوں اور اہل تشیع کے درمیان آلریڈی تنازعات چل رہے ہیں. پاڑا چنار کا نام آپ نے سنا ہوا ہے، سدہ کے اندر کتنے جانیں ضائع ہوئیں اور حملہ بھی کیا گیا بگن کے اوپر، کتنے لوگ شہید ہوئے، اور یہ اسی علاقے کے اندر ہے. اور اس گستاخی کے بعد سدہ کے اندر احتجاجی مظاہرے کی کال بھی دی گئی تھی علماء اہل سنت کی طرف سے اس شخص کے خلاف، لیکن اس سے پہلے حکومتی اداروں نے یہ دیکھتے ہوئے اس پہ جو ہے وہ ایکشن لینے کی بات کی ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح پاڑا چنار سدہ کے ایک شخص نے مدینہ میں بیٹھ کے گستاخی کی اور ہماری حکومت اس پہ حرکت میں آئی ہے، اسی طرح پاکستان کے اندر بھی جو لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں، جو لوگ نازیبا الفاظ، حرکات، سکنات استعمال کر رہے ہیں مقدس شخصیات کے بارے میں، ان پہ بھی اسی طرح اسی تیزی کے ساتھ ایکشن ہوگا اور ہماری حکومتیں اسی ایمانی غیرت کا مظاہرہ کریں گی جس طرح یہاں پہ کیا گیا ہے. تو بہت شکریہ، جزاک اللہ ایم پی ریاض شاہین صاحب ہو یا دیگر جن کے نام میں نے لیے ہیں، یا بابر سلیم سواتی صاحب ہو جنہوں نے بڑا ایک کنسرن شو کیا اس ایشو کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ اس کو حل کرنے کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کی ہے اور قرارداد کو نہ صرف منظور کیا بلکہ ڈائریکشن دی ہے منسٹر آف لا کو، ہوم ڈپارٹمنٹ کو، اور اس کے بعد ایف آئی اے جو بھی، چونکہ فیڈرل گورنمنٹ اس میں انوالو ہو جائے گی تو پروونس کا جو ہے دائرہ کار وہاں پہ نہیں جاتا، تو جو لیگل ایک پروسیس ہو سکتا ہے
جو ایک پراپر چینل کے تھرو جا سکتے ہیں، انہوں نے وہ پروسیجر فالو کرنے کے لیے متعلقہ اداروں کو لکھ دیا ہے، کر دیا ہے۔ امید ہے کہ یہ شخص آئے گا مدینہ سے، گرفتار ہو کے اس کو لایا جائے گا اور قرار واقعی سزا ملے گی، اور دوسرے لوگوں کو یہ پیغام جائے گا کہ یہاں پہ نہ تو آپ مقدس شخصیات کے خلاف بات کر کے مذہبی جذبات لوگوں کے مجروح کر سکتے ہیں، اور نہ ہی پاکستان کے امن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں، کیونکہ جس طرح اس شخص نے کیا ہے، دیگر لوگ پاکستان کے دیگر شہروں میں کرتے ہیں، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ لوگ احتجاج کرتے ہیں ان کو گرفتار کروانے کے لیے، پکڑوانے کے لیے، پکڑے نہیں جاتے ہیں یا قانون اس پہ اس طرح ایکشن نہیں لیتا، تو فسادات ہوتے ہیں، لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں مطالبات کے لیے، پھر فرقہ وارانہ فسادات بھی اس سے جنم لیتے ہیں۔ تو ہمیں قانون پسند شہری بننا چاہیے، امن پسند شہری بننا چاہیے، ایک اچھا محب وطن پاکستانی بننا چاہیے، ایک جو قانونی آپشنز ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی قانون پر جو عوام کا اعتماد ہے اس کو بحال کروانے کے لیے ان قوانین کا مؤثر استعمال کرنا چاہیے، تاکہ لوگوں کا جو ان قوانین پہ اعتماد متزلزل ہو رہا ہے وہ برقرار رہے، نہ صرف بلکہ مزید بڑھے۔ لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی بجائے یا اس طرح کے کام کرنے والوں کو خود سزا دینے کے بجائے، خود جج اور وکیل اور سارا کچھ بننے کی بجائے، لوگوں کو پتا ہو کہ قانون موجود ہے، قانون اس پہ ایکشن لیتا ہے، قانون عمل درآمد کرواتا ہے، اور ایسا شخص جس نے واقعی کچھ اس طرح کا غلط کام کیا ہوتا ہے اس کو سزا ملتی ہے جو قوانین کے اندر درج ہے۔ تو لوگ پھر فسادات کی طرف جانے، قانون ہاتھ میں لینے اور جلاؤ گھیراؤ جس طرح کے ماضی کے اندر واقعات ہوئے جو بہت افسوسناک تھے، اس سے نہ صرف ہمارے معاشرے کو نقصان پہنچا بلکہ عالمی سطح پہ پاکستان کی بدنامی ہوئی۔ تو اس کا میں سمجھتا ہوں ذمہ دار ہمارے خود قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں کہ جب وہ اس طرح ایکشن نہیں لیتے، تو اب ایک اچھا عمل ہے کہ پی اسمبلی کو خراج تحسین ہے، اور دیگر ہوم ڈپارٹمنٹ ان کا یا ایف آئی اے یا دیگر لوگ اس میں جو بھی کام کریں اللہ ان کو جزائے خیر دے، اس سے یہ ہوگا کہ عوام کا اعتماد بڑھے گا۔ انہیں پتہ ہوگا کہ اگر ایک بندہ پاکستان سے باہر بھی بیٹھا ہے اور ہم اس کے خلاف کوئی درخواست دیتے ہیں جو جینون گراؤنڈز کی بنیاد پر ہے، واقعی اس نے ایسا غلط کام کیا ہے، تو پھر اس کے خلاف واقعی کارروائی بھی ہوگی، اس کو باہر سے گھسیٹ کر لایا بھی جائے گا، اور پاکستان کے امن کو خراب کرنے کی پاداش میں اور مذہبی شخصیات کو گالیاں دینے اور منافرت کا نشانہ بنانے کی بنیاد پہ فرقہ وارانہ فسادات کی راہ کھولنے کی پاداش میں اس کو سزا ملے گی، اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے اس کو جو ہے نا وہ بھیجا جائے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔